احمدی دوستو، آریہ دھرم کے حوالے سے ہی بات جاری رہے گی۔ میں آپ کو مرزا صاحب کی ایک تحریر جو انہوں نے اپنی کتاب آریہ دھرم جو روحانی خزائن جلد 10 ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 سے شروع ہوتی ہے اور چند صفحات آگے تک کی جاتی ہے۔ اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں پورا واقعہ تو یہاں نہیں پڑھ سکوں گا، اس میں سے چیدہ آپ کو میں یہاں پہ کوٹ کر دوں گا۔ یہ قصہ سنا رہے ہیں اور یہ قصہ انہوں نے اپنے دوست احباب سے سنا۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست احباب سے پہچانا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے ارد گرد لوگ کیسے تھے، وہ کس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، مرزا صاحب کو کس قسم کے قصے سنایا کرتے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب کی نجی محفلوں میں باتیں کس قسم کی ہوا کرتی تھیں، اور مرزا صاحب پھر ان کو آگے کس طرح مشتہر کیا کرتے تھے، اور ان کی اپنی رائے زنی جو ہے، اس پہ ان کا جو اپنا تبصرہ ہے، اپنی رائے جو ہے، وہ بھی مرزا صاحب کیا کرتے تھے۔ اور یہ سلطان الکلمی ہے جناب مرزا صاحب کی۔ مرزا صاحب اپنے اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی کوٹیشن دینے لگا ہوں۔ ابھی ہم نے ایک بڑے نامی رئیس کا حال سنا ہے جو اس نے اپنی پیاری اور جوان بیوی سے اولاد کی خواہش سے نیوگ کرایا ہے۔ اب نیوگ آپ سمجھتے ہوں، جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کہ اگر کسی کے گھر بچہ نہ پیدا ہوتا ہو تو وہ اپنی بیوی کو دوسرے کسی شخص کے ساتھ سلاتا ہے، ہم بستری کرواتا ہے کہ وہ اس کے لیے بچہ پیدا کر دے، کہ اس کی بیوی دوسرے شخص سے پریگننٹ ہو جائے تاکہ اسے اولاد مل جائے، اسے نیوگ کہتے ہیں۔ اب مرزا صاحب اس واقعہ کو صفحہ نمبر 31 کے اوپر آریہ دھرم کے لکھتے ہیں کہ ایک معزز آریہ کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، دوسری شادی کر نہیں سکتا تھا، وید کی روح سے حرام، آخر نیوگ کی ٹھہرتی ہے، یار دوست مشورہ دیتے ہیں لالا صاحب نیوگ کرا لے، اولاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں، وہ ایک شخص جو اسی محلہ میں رہتا ہے، یہ جو قصہ لکھ رہے ہیں کہ اسی محلہ میں ایک شخص رہتا ہے مہر سنگھ، وہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جی اس سے لالا بہاری لال نے نیوگ کروایا تھا، یعنی اپنی بیوی کو اس شخص کے ساتھ سلایا تھا تو اس کے اولاد پیدا ہو گئی تھی، تو تم بھی اپنی بیوی کو، اس آریہ کو کہتے ہیں کہ سلا لیں۔ صفحہ کے آخر میں یہ بتانا ضروری ہے، صفحہ کے آخر میں مرزا صاحب ایک نوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہم نے لکھا ہے فرضی نہیں ہے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی پردہ دری کریں، اس لیے ہم نے ناموں کو کسی قدر بدل کر لکھ دیا۔ مقصد وہ آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ میں کوئی فرضی قصہ نہیں، یہ بلکہ حقیقتاً واقعہ کہتے ہیں کہ ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب کے جو دوست ہیں انہوں نے مرزا صاحب کو سنایا، اب مرزا صاحب اس کا کیا حال کر رہے ہیں، مرزا صاحب اس کو کس طرح مشتہر کر رہے ہیں۔ یا تو مرزا صاحب نے خود یہ تمام چیزیں، یا مرزا صاحب کو کسی نے بتائیں اور مرزا صاحب نے اس کو مشتہر کیا۔ آپ جس طرح بھی اس چیز کو لے لیں، مطلب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ان چیزوں کے اندر کس طرح اور کیسی دلچسپی لیا کرتے تھے، اور ان چیزوں کو اگر برا سمجھتے یا برائی سمجھتے تو مطلب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں، اور اپنی رائے، جس طرح ان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کس طرح کنڈیم کرتا یا میں کیا سجیشن دیتا، تو یہ مرزا صاحب جو ہیں ایک نبوت کے مدعی، جب ان کو ایک بات کا پتہ چلتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا کیا نظریہ لکھتے ہیں اور یہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں، ان کا تاثر کیا ہے۔ آئیے یہ جو بات ہو رہی ہے، خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ مہر سنگھ جو تھا، وہ مطلب اس ایک نمبر کا، وہ بقول ان کے مشہور قمار باز اور اول نمبر کا بدماش اور حرام کار تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک اور آریہ مجھ سے اپنی بیوی کو سلوانا چاہتا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ اس لالا صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کوٹری میں نرم بستر بچھوا رکھا تھا، اور کچھ دودھ اور حلوہ بھی 2 برتنوں میں سرہانے کی طاق میں رکھوا دیا، تاکہ اگر بیرج داتا کو ذوف ہو تو کھا پی لے وے۔ پھر کیا تھا، آتے ہی بیرج داتا نے لالا دیوس کے نام و ناموس کا شیشہ توڑ دیا، اور بدبخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی۔
دوستو ان الفاظ پہ غور کیجئے. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ آریہ جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ ایک شخص کو لے کے آتے ہیں کہ اس کو کچھ سجیسٹ کرتا ہے اور وہ اپنی بیوی اس عورت کے حوالے اس مرد کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ذریعے اگر مجھے اولاد مل جائے. تو مرزا صاحب وہاں پہ اپنے یہ الفاظ دے رہے ہیں کہ لالا دیوس کے نام و نموز کا شیشہ توڑ دیا اور وہ بدبخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی اور اس پلید نے جو شہوت کا مارا تھا نہایت قابل شرم اس عورت سے حرکتیں کی. ہاؤ مرزا صاحب نو کہ اس کے ساتھ قابل شرم حرکتیں کی, کس طرح کی حرکتیں کی, کیا مرزا صاحب دیکھ رہے تھے, یا مطلب یہ کہ مرزا صاحب نے یہ تمام جو سنا اور سن کے جو لکھ رہے ہیں اور جس مزے سے یہ لکھ رہے ہیں, یہ دوستو آپ کے پڑھنے کے قابل, آپ پڑھیے. یہاں پہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا کہ یہ ساری چیز کیسے سناؤں, لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے یہ جو اپنے الفاظ ہیں کہ وہ بدبخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی. اب اگر آپ اس کا صفحہ پلٹ کے صفحہ نمبر 32 پہ اس کے آگے چلے جائیں تو اسی قصہ کو آگے چل کے یہ جاری ہے قصہ, سنیے کہ اب کیا لکھا جا رہا ہے. اس عورت کا نام تھا آرام دئی. تو کہتے ہیں کہ لالا مطلب وہ بندہ اپنا کام کر کے چلا گیا اور اس نے کہا کہ جی تمہارا کام ہو جائے گا, تمہیں اولاد مل جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو کہتے لالا خوشی خوشی گھر آیا, اسے یقین تھا کہ میری بیوی جو ہے استری رام دئی, یہ میں مرزا صاحب کے الفاظ لکھنے لگا ہوں, بہت خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی. لیکن اس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کو روتے پایا اور اس کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی روئی, یہاں تک کہ چیخیں نکل گئی اور ہچکی آنی شروع ہوئی. لالا نے حیران سا ہو کر اپنی عورت کو کہا, ہے بھگوان, آج تو خوشی کا دن ہے, دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بیج ٹھہر گیا, پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ بولی, میں کیوں نہ روؤں, تو نے سارے کنبے میں میری مٹی پلید کی اور اپنی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میں میری بھی, اس سے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مر جاتی. لالا دیوس بولا کہ یہ سب کچھ ہوا مگر اب بچہ ہونے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی, وہ خوشیاں بھی تو ہی کرے گی. مگر رام دئی شاید کوئی نیک اصل کی تھی, اس نے ترت جواب دیا کہ حرام کے بچہ پر کوئی حرام کا ہی ہو تو خوشی مناوے. اب اندازہ کیجئے کہ اس عورت کو مرزا صاحب اپنے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بدبخت عورت منہ کالا کراتی رہی, بعد میں یہ چیز کہ وہ عورت جو ہے اپنے خاوند کو کہہ رہی ہے کہ تو نے میری سارے کنبے کی شرافت کی ناک کٹوا دی. ان تضادات کو دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا صاحب کسی ایک بات پہ قائم نہیں رہتے. مرزا صاحب جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے میں کیا کہہ گیا ہوں. اب اسی عورت کے بارے میں یہ جو الفاظ میں دے رہا ہوں یا جو میں بات کر رہا ہوں, آیا ہم عورت کے اس اصل کردار کو مانیں جو انہوں نے, وہ صاحب نے بھی دیا تھا جی, کہ دیکھیں اس وقت عورتیں بھی شہوت میں, عورتیں بھی اپنی تسلی اور تسکین اور تشفی کے لیے اور اپنے مزے کے لیے اور اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یہ کام کرایا کرتی تھی. قانون دکھائی کے معاملے میں وہ صاحب نے کوٹیشن دی تھی. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اس قسم کی چیزیں, یہ سلطان الکلمی جو ہے مرزا صاحب کی, یہ آپ کے آریہ دھرم کتاب کے صفحہ 30 سے لے کے آگے 3-4 صفحات پڑھ جائیے, یقین کیجئے آپ کا شرم سے سر جھکے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں مرزا صاحب کے جو اپنے کامنٹس ہیں, مرزا صاحب کے اپنے جو خیالات ہیں وہ آپ کو ملیں گے. اور پھر بھی مرزا صاحب کہیں گے اس عورت کی عزت کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان باتوں سے یہ برائی کو روکنے کے لیے آئے تھے. مرزا صاحب برائی کو مشتہر کر رہے ہیں, اس سے کیا سبق اور کس کو سبق دے رہے ہیں؟ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کے اپنے گھر کا واقعہ ہو, مرزا صاحب اپنا واقعہ لکھ رہے ہیں, وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ فرضی نہیں ہے, یہ اصل قصہ ہے. اور اگر ایسے دوست تھے جو اس قسم کا قصہ سنایا کرتے تھے تو پھر بھی a man is known by his companions. آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب کیا تھے اور ان کے دوست کیا تھے اور ان میں باتیں کیا ہوتی تھی, اور یہ مدعی تھے نبوت کے. جیسے میں کہا کرتا ہوں, مرزا صاحب ایک کاذب اور ایک جھوٹے اور مفتری شخص تھے. بات جاری رہے گی. آپ کا شکریہ.